یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ بلیڈ نکالتے ہیں اور بائی پاس کر دیتے ہیں فلاں فلاں، اور چھڑ دو، کوئی کسی نو مولود بچے کا ختنہ کر کے بتائے کو بابا، اور اگر نہ ہوا نا، اگلی گل آپ سمجھ جاؤ، اسٹامپ پیپر تے لکھ کے دو، ہوں میں تکنا کیڑا بابا سامنے آندا ہے، جیڑا سامنے آئے نا میں روحانی آپریشن کرنا، ان کو بالکل ٹھیک ہے، بچہ لا رہا ہوں ابھی جو چھوٹا پیدا ہوا ہے، بغیر بلیڈ مارے نگاہ مار کے اس کا آپریشن کرنا ہے روحانی طور پہ، اور اگر آپریشن نہ ہوا اور خطرہ نہ ہوا، اس لیول پہ اتر کے ان کو سمجھائیں گے نا تو پھر ان کو سمجھ آئے گی۔ یہ چھوڑ دے باقی سارے یہ بلیڈ بلوڈ چھوڑیں، ان کو کہ یہ اس کے اوپر ایگری کرو اگر اتنے کانفیڈنٹ ہو۔ مرزا صاحب، آپ کا عقیدہ، آپ کا نظریہ یہ ہے کہ فی زمانہ کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے اور اس زمانے میں سب بابے ہیں آپ کے نظریے کے مطابق۔ تو مرزا صاحب میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک غیر مسلم آتا ہے، کوئی ہندو آ جائے، کوئی عیسائی آ جائے، کوئی یہودی آ جائے، اور وہ آ کر آپ کو کہے کہ میں ایمان لے آؤں گا، اسلام قبول کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ آپ قرآن و حدیث کا درس دیتے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور کتب حدیث کا درس دیتے ہیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کے نبی فرماتے ہیں قبر جو ہے یا تو جہنم کا گڑھا ہے یا پھر جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہے، باغ کا ٹکڑا ہے، تو مجھے قبر کھود کر دکھائیے مرزا صاحب، کیا اس کے اندر آپ مجھے کوئی جنت کا باغ دکھا سکتے ہیں؟ قبر میں سے مجھے آپ کوئی جہنم کا گڑھا دکھا سکتے ہیں؟ کیا آپ اس شخص کو قبرستان لے جائیں گے، اس کے کہنے کے مطابق کسی قبر کو آپ کھودیں گے، اس کے کہنے کے مطابق کیا آپ قبر کھود کر اس کو دکھائیں گے کہ دیکھو یہ جنت کا باغ ہے یا جہنم کا ٹکڑا ہے؟ آپ اس کو دکھا سکیں گے؟ نہیں دکھا سکیں گے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ کافر کی قبر جہنم کا گڑھا ہے اور مسلمان مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کا ٹکڑا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ آپ اسے کیسے قائل کریں گے؟ اگر آپ اس کو نہ دکھا سکے، کیا وہ اسلام لے آئے گا؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہوگی؟ ہے کوئی دلیل آپ کے پاس؟ تو اگر آپ اس کو یہ جواب دیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرما دیا ہے کہ کافر کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتا ہے اور مسلمان کی، مومن کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے، اور آگے وہ یہ جواب دے آپ کو کہ میں تمہارے نبی کو مانتا نہیں ہوں، جب میں تمہارے نبی پر ایمان نہیں لایا تو میں تمہاری بات کیسے تسلیم کر لوں؟ تو آپ اس کو کیسے قائل کریں گے مرزا صاحب؟ تو مرزا صاحب آپ کے نزدیک تو ہر کرامت باطل ہے اور ہر اللہ کا ولی آپ کے سامنے تو صرف بابا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو مرزا صاحب آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ تو مرزا صاحب میری بات یاد رکھ لیں، آپ کا اللہ کے ولیوں کے ساتھ بغض، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہٹ درمی، اناد، حسد، بغض، کینہ جو ہے یہ بالکل غلط ہے، آپ کا نظریہ اس کے بارے میں بالکل غلط ہے۔ میں ایسے نظریے پر، ایسے عقیدے پر لعنت بھیجتا ہوں۔ مرزا صاحب آپ اپنے نظریات کو درست کر لیں، آپ اپنے عقائد کو صحیح کر لیں تاکہ آپ کی تبلیغ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے بعد صحابہ کرام نے، اہل بیت اطہار نے تبلیغ کی ہے، اور ان کے بعد اللہ کے ولیوں نے اللہ کے رسول کا پیغام پہنچایا ہے، اور جس طرح لوگوں نے ان سے سوالات کیے اسی طرح انہوں نے ان کو جوابات دیے ہیں۔ اللہ کے ولیوں نے کرامتیں جو دکھائی ہیں وہ اپنی ذات کے نہیں دکھائیں، انہوں نے کرامتیں دکھا کر لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ سے توڑا نہیں ہے۔ تو مرزا صاحب آپ کہتے ہیں کوئی بابا لے آؤ اور نومولود کو آ کر بغیر بیڈ مارے اس کا ختنہ کر دکھائے، بھئی یہ کون سا نظریہ ہے، یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔